موقع پر جو دعا کی نا ویسی دعا صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں کی. دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم الق طلحۃ انت تضحک الی وهو یضحک الی. کہتے زندگی بھر جب بھی میرے گھر والوں نے مجھے یہ پوچھا ہو کہ آج کیا پکانا ہے تو میں نے کدو کے علاوہ کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اور اس لیے فرمائش کرتا تھا کہ حضور کو یہ چیز پسندیدہ تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کو بیان کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے. موقع بموقع کوئی مناسبت نکال کر آدمی اس چیز کا ذکر ضرور کرتا ہے جس سے اس سے محبت ہے، جو اسے محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. اہل ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے پناہ محبت رہی ہے، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک. لیکن محبت کے ذوق مختلف ہوتے ہیں، محبت کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے، ہر ایک کا محبت کرنے کا انداز تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے سب محبت کرنے والے، لیکن محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے، محبت کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے. یہ چیز آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ملے گی اور بعد کے دور میں بھی ملے گی. اگر وقت رہا تو میں الگ الگ مثالیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو محبت تھی اس محبت تک کو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. دعویٰ تو الگ بات ہے، لیکن جس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، آپ سے محبت کی، آپ کے لیے جانساری کی مثال پیش کی، اس کی مثال زمین و آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی اور نہ دیکھے گی. اب محبت کے کیا کیا انداز تھے ان کے یہاں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں، سب کچھ اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا. ان کا محبت کا انداز کیا تھا؟ کتابوں میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں. پوچھا گیا کون سی چیزیں، تو انہوں نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز جو میری پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہارتا رہوں، دیکھتا رہوں اور خوب
آپ کے دیدار کا شرف حاصل کروں. یہ میری سب سے پہلی پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے. دوسری فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال ابو بکر کا ہو اور ذات رسول اللہ کی ہو، رسول اللہ کی ذات مبارکہ پر، آپ کے مشن پر، آپ کے کام پر، آپ کے لیے میں اپنا مال خرچ کروں، یہ مجھے پسندیدہ ہے. اور تیسرا فرمایا ان تکون بنتی تحت رسول اللہ، میری خواہش ہے، تمنا، آرزو ہے، میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور زوجہ رسول اللہ کی ہو، اہلیہ رسول اللہ کی ہو، یہ میری پسندیدہ چیز ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جو ان کی خواہشی تھی، جو تمنائی تھی، وہ ان کی پوری ہوئی، اور ان چیزوں کے موقع حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ ملے. رسول اللہ کے دیدار کا بھی موقع، آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کا موقع بھی ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب ملا. مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی اور موقع بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب ملا. اور آپ کی ازواج مطہرات میں سب سے محبوب جو زوجہ کریمہ تھی وہ سید صدیقہ عفیفہ طاہرہ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق ہے. تو ایک محبت کا یہ انداز ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں بس حضور کے چہرے کو نہارتا رہا ہوں، حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا. یہ بھی محبت کا انداز ہے. اب ایک اور انداز دیکھیے، صحابہ کرام ہی میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ میں، بڑے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور بڑی خدمات ہیں ان کی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور وفات کے بعد کسی نے پوچھا کیف کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہمیں بتائیے آپ نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کا دیدار کیا ہے اور حضور کی زیارت کی ہے، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، اس کی کیفیت ہمیں بتائیے، ہمیں بیان کیجیے، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو ان کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں بیان کر سکتا. پوچھا گیا کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ تو کہا کہ جب میں کافر تھا، آپ کا غلام نہیں بنا تھا اور اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تھا، تو اس دھرتی پر سب سے زیادہ نفرت مجھے محمد الرسول اللہ سے تھی. شدید نفرت کرتا تھا، اس لیے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. اور جب میں آپ کا غلام بن گیا، مشرب اسلام ہو گیا، اسلام کے دائرے میں آ گیا، اس کے بعد حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی عظمت، اس قدر حضور کا رعب، دبدبا اور جلال میرے اوپر طاری ہو گیا تھا کہ کبھی میں نے گھور کر تک کر غور سے حضور انور کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ بھی محبت کا انداز ہے کہ حضور کے ادب و احترام میں حضور کو گھور کے نہیں دیکھ رہے ہیں. محبت ابو بکر کی بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری خواہش یہ ہے. محبت کا انداز یہ بھی ہے کہ حضور کے رعب و جلال کی وجہ سے میں نے کبھی تک کر غور سے حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. ایک محبت کا انداز صحابہ کرام میں اور دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، بنو عمرو بن عوف کا ایک قبیلہ تھا انصار کا، جہاں آج مسجد قباء ہے اس کے قریب میں آباد تھا. اس قبیلے اور خاندان کے ایک نوجوان تھے حضرت طلحہ بن برا، نوجوان تھے، بالکل نو عمر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں، انٹری ہو رہی ہے، داخلہ ہو رہا ہے نا، تو اس نوجوان کو لوگوں نے دیکھا حضور سے لپٹے جا رہے ہیں، حضور کے بدن سے لپٹے جا رہے ہیں، بوسے دیے جا رہے ہیں ہاتھوں کو، آپ کے دست مبارک کو، اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مل گئے، سارا جہاں مل گیا، آپ مجھے جس چیز کا حکم دیں گے میں نافرمانی نہیں کروں گا، حکم کو نہیں ٹالوں گا. اس نوجوان کی محبت کے اس انداز کو اور اس جذبے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور اس کے بعد کہا اچھا یہ جذبہ ہے تمہارا، تو ایسا کرو کہ ابھی ابھی جاؤ اپنے ابا برا کا سر کاٹ کے میری خدمت میں لے آؤ. وہ کاغذی محبت تو تھی نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں تھا، حقیقی محبت تھی اس نوجوان کی
وہ چل پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اللہ کے نبی نے واپس بلایا ان کو اور کہا کہ میں تو تمہارا جذبہ واقعی دیکھنا چاہتا تھا، زبانی جذبہ ہے یا عملی کر کے آپ دکھا رہے ہیں، اور آپ نے اس کو کر کے دکھا دیا ہے۔ پھر کہا کہ ما بعثت قاطع رحم، میں رشتہ داری کو قطع کرنے والا، توڑنے والا، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے یہ تعلیم دے کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے، میں کیوں باپ کا سر کٹواؤں گا؟ بس تمہاری محبت کا امتحان تھا، آزمائش تھی، تم امتحان میں کامیاب ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر وہاں پہنچے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ وہ جو نوجوان صحابی تھے، بڑے لپٹ رہے تھے اور بڑی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ سخت بیمار ہو گئے، اور ایسی خبر ملی کہ ہو سکتا ہے جاں بر نہ ہو سکیں، اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چند صحابہ کو ہمراہ لیا اور بنو عمرو بن عوف کے اس محلے میں اس نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو عجیب منظر تھا، ایک طرف وہ نوجوان صحابی ہیں، نو عمر ہیں، اور دوسری طرف دنیا بھر سے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک طرف ایک عاشق ہے، جانسار مخلص ہے، دوسری طرف خلاصہ کائنات ہے، محبوب کائنات ہیں۔ عجیب منظر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوجوان صحابی کو دیکھا، بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ کو یوں محسوس ہوا کہ یہ زیادہ اب اس دنیا میں نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند لوگوں کو لے کر ایک طرف گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے اب ان کا وقت موعود آ گیا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، اور اب یہ زیادہ دنیا میں نہیں رہیں گے، اس لیے دیکھو میں ابھی جا رہا ہوں، ان کا انتقال ہو تو مجھے بتا دینا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، کفن دفن میں میں شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے۔ ادھر ان کا آخری وقت چل رہا تھا، اور جب موت آئی اس سے کچھ دیر پہلے کبھی کبھی ہوش آ جاتا ہے انسان کو، ہوش آ گیا، ہوش آیا تو اپنے قریبی تیمارداروں سے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی ان کے سامنے رکھ دی، تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری موت کے بارے میں مت بتلانا، اور جنازے کے لیے آپ کو اطلاع مت کرنا، تم لوگ خود ہی تجہیز تکفین تسدین کر دینا، اللہ کے نبی کو تکلیف مت دینا۔ بھائی کیوں؟ آج کا انسان اپنے پیر، مرشد، استاذ، کسی بڑے عالم کے بارے میں خواہش رکھتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ وصیت کرتا ہے کہ میرا نماز جنازہ میرا پیر پڑھائے گا، مرشد پڑھائے گا، فلاں عالم پڑھائے گا، فلاں امام پڑھائے گا، فلاں نیک آدمی پڑھائے گا۔ یہ تو سعادت سمجھتا ہے، صحابی ہیں، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے پیشکش کی تھی اور کہا تھا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور کو اطلاع مت کرنا، حضور کو اطلاع مت کرنا، یہی تو محبت کا انداز ہے، کیوں مت کرنا؟ حالانکہ جب انہوں نے یہ کہا ہوگا تو باتیں ہوئی ہوگی، یار کیا محرومی ہے، اللہ کے نبی کی نماز جنازہ سے محروم ہو رہے ہیں، خود منع کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی سے یہاں قباء کے درمیان یہ تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بیچ میں اس وقت یہودی آباد تھے جو ہر وقت آپ کو اذیت پہنچانے، تکلیف پہنچانے، شر پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ادھر آئیں گے، ہو سکتا ہے اندھیرا ہو اور یہودی آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچا دیں، اور اس کا سبب میں بن جاؤں، میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا، میری محبت گوارہ نہیں کر سکتی۔ حضور کی نماز جنازہ سے معروم ہو سکتا ہوں، لیکن حضور کو تکلیف پہنچ جائے میری وجہ سے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبت کا نرالا انداز تھا، ورنہ تو آدمی یہ چاہتا نہیں اتنی بڑی شخصیت نماز جنازہ پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنازہ بھی پڑھ لیا، تجہیز و تکفین بھی کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صحابہ کرام کو لے کے آئے اور گھر والوں سے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی جبکہ میں نے کہہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے آخری وقت میں ہمیں منع کر دیا تھا، اور اس جذبے کے ساتھ منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مخلص جانسار صحابی کے اس جذبے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، صحابہ نے پیچھے صفیں باندھی، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس موقع پر جو دعا کی نا، ویسی دعا صحابہ میں سے کسی کے لیے نہیں کی۔
دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم الق طلحۃ انت تضحک الی وهو یضحک الیک، اے اللہ میرا یہ مخلص جانسار صحابی، یہ نوجوان نو عمر، یہ آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہے، اے اللہ یہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، آپ اس سے ملاقات کرنا اس حال میں کہ آپ اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور یہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، انتہائی رضا اور خوشی میں اس سے ملنا، اس سے ملاقات کرنا، ایسی پیاری دعا ان کے لیے۔ تو اب دیکھیے یہ محبت کا انداز تھا، نماز جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھائیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے میری وجہ سے، یہ بھی محبت کا انداز۔ حضرت وحشی بن حرب کا نام آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا۔ وحشی بن حرب حضرت حمزہ سید الشہداء سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا قاتل ہے، غزوہ احد میں ان کو شہید کیا ہے۔ بعد میں فتح مکہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اسلام قبول کیا۔ کسی نے کہا کہ اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اب چلے جاؤ محمد عربی کی خدمت میں چلے جاؤ، ان کی غلامی کو اختیار کر لو تو جاں بخشی ہو سکتی ہے۔ تو وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا مجھے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا وحشی بن حرب ہو؟ کہا وحشی بن حرب ہو، میرے چچا کے قاتل ہو؟ کہا یا رسول اللہ آ تو گیا ہوں، کیا اب میں اسلام قبول کر لوں، ایمان قبول کر لوں تو میرا ایمان مقبول ہے، قبول ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان قبول ہے تمہارا۔ وہ آیتیں بھی سورہ فرقان کی اس بارے میں اتری ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو پکا سچا ایمان لے آئے اور پھر نیکی کی زندگی بسر کرنے لگ جائے تو اللہ اس کی پچھلی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو کہا کہ ایمان قبول ہے تمہارا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وحشی ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کبھی مت آنا، میری نظروں میں کبھی مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میری نظروں میں آؤ گے تو میرے چچا کی شہادت، ان کا قتل کیا جانا، ان کا سینہ چاک ہونا، ان کے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ مجھے یاد آئے گا اور پھر مجھ سے رہا نہ جائے گا، اس لیے میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی، حضرت وحشی بن حرب نے اس کو اس طرح پورا کیا کہ اسی وقت مدینے سے نکل گئے، ملک شام چلے گئے تھے، وہیں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اب جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تب آئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر نبی کی نگاہ پڑ جائے اور میری وجہ سے نبی کو تکلیف پہنچ جائے، چچا کی یاد آ جائے۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے، ورنہ آدمی اب کہہ دیتا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے مت آیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن سامنے والا اس کا خیال ہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ محبت کا انداز تھا ان کا کہ زندگی بھر باہر رہے۔ حضرت انس ابن مالک حضور کے خادم میں 10 سال خدمت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے، ہم اپنے طور پر محبت کا انداز اختیار کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، ہمارا مزاج چاہتا ہے، ہماری فطرت چاہتی ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے، ہم اس طرح محبت کا اظہار کریں۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے لکھا، کہا حضرت انس ابن مالک نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آیا کرتے تھے، ہم بیٹھے رہا کرتے تھے، اور حضور آیا کرتے تھے، تشریف لایا کرتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو بزرگوں کے بارے میں کہا کہ جب کوئی بزرگ بڑی عمر والا سردار آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو اکرام میں، اعزاز میں، لیکن اپنے لیے مجلس میں اس طرح کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دل کی خواہش تو بہت ہوتی تھی، چاہت بہت ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی، دل کا جذبہ یہ ہوتا تھا حضور جب بھی آئیں مجلس میں ہم سب کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی تشریف لایا کرتے تھے، ہم کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ لمکانی کراہتی ہی، آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میری وجہ سے کوئی کھڑا ہو اور مجھ میں عجب، تکبر، گھمنڈ، غرور آ جائے کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، سب لوگ میری وجہ سے کھڑے ہیں۔ یہ بھی حضرت انس کی محبت کا انداز تھا۔ تو صحابہ کرام کی محبتوں کے یہ انداز تھے، اور یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبتیں ہم سب کو عطا فرمائے، نصیب کرے۔ دوسری چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں تھی،
وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سنت نبوی پر عمل کا جذبہ، اور پھر اس کی برکات بھی انہوں نے دیکھی۔ آج بھی سنت نبوی پر عمل کا جذبہ اگر اسی طرح صحابہ کرام کی طرح ہو جائے تو اس کی برکتیں بھی ہم دیکھیں گے۔ کس طرح سنت کو اپنانے کا جذبہ تھا ان میں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کون کیا کہے گا، یہ انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ پگڑی پہن لیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ لباس پہن لیں گے تو لوگوں میں کیسے لگیں گے، لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا، ڈائلاگ کے لیے۔ وہ عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے۔ حضور نے کہا عثمان جاؤ اور وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہم لڑنے ورنے کے لیے نہیں آئے، ہماری لڑائی اپنی جگہ ہے، اس وقت ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اس لیے رکاوٹ مت بنو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے اگر ذہنوں میں دماغ میں باقی رہے تو۔ اس موقع پر ڈائلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، بہت نرم مزاج، دھیمے مزاج کے تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی۔ عمر ابن خطاب کو بھی تو بھیج سکتے تھے، کسی اور صحابی کو بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں بھیجا، حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا۔ اس کی دو وجہ تھی، ایک تو یہ بہت نرم مزاج تھے، دھیمے مزاج کے تھے، اور ڈائلاگ اگر کامیاب کرنا ہو تو آپ کو ایسے ہی آدمی کو بھیجنا چاہیے۔ بات چیت کرنی ہے، صلح کروانی ہو، ڈائلاگ کو کامیاب کرنا ہو تو آپ کو نرم مزاج آدمی کو منتخب کرنا پڑے گا، اور جنگ کرنا ہے تو پھر وہ جنرل مزاج کے آدمی کو بھیجنا پڑے گا، پھر عمر بن خطاب کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ لیکن اس موقع پر حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان بن عفان کے مکے میں پرانے دوست، جو فرینڈ سرکل تھا وہ بہت پھیلا ہوا تھا، دوستی بہت مضبوط تھی، اگرچہ کفر پر تھے، شرک پر تھے، لیکن دوست تھے، ان کے خاندان بڑا تھا، اور ڈائلاگ کے لیے لوگوں سے تعلق کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا تعاون لینا پڑتا ہے، ان کو اپنا ہمدرد اور معاون بنانا پڑتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان گئے۔ کتابوں میں لکھا جب جا رہے ہیں مدینے کے، مکے کے کسی وادی میں اور کسی راستے میں جا رہے تھے تو آپ کا جو ازار تھا، نیچے تہبند چادر پہنی ہوئی تھی نا، وہ نصف پنڈلیوں تک، آدھی پنڈلیوں تک حضور کا معمول تھا۔ حضور ٹخنوں سے اوپر ازار یا تہبند پہنتے تھے، عام طور پر آدھی پنڈلی تک آپ کا ازار یا تہبند ہوتا تھا، ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو بھی یہی حکم دیا ہے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ عثمان بن عفان کا ازار بھی اسی طرح تھا، آدھی پنڈلی تک۔ اب جاتے جاتے کسی ایک دوست نے یوں کوہنی ماری، عثمان یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کیا ہے؟ ازار ہے، دیکھ رہے ہو پہنا ہوا ہوں۔ پھر چلتے، وہ سمجھ گئے تھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تھوڑا آگے چلے، دوسرے ساتھی نے کہا، دوست نے کہا عثمان تھوڑی ازار نیچے کر لو۔ کہا کیوں؟ صحیح نہیں ہے؟ کہا کہ تمہیں تو معلوم ہے یہاں پر ازار کا نیچے لٹکنا، تہبند کا، لنگی کا نیچے لٹکنا یہ فخر کی، مباحات کی، بڑائی کی علامت ہے، چودھری سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر کرنا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اوپر کر لو۔ عثمان بن عفان نے کسی نہ دوست کی پرواہ کی، نہ ڈائلاگ کی پرواہ کی، پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ کہا کہ نہیں، لا ھکذا عزرۃ صاحبنا، میرے صاحب، میرے دوست، میرے رفیق، میرے نبی، میرے یار کی ازار اسی طرح رہتی ہے، میں تو اسی طرح رکھوں گا، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کر سکتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا گو ہوا دشمن زمانہ ہو، گو ہوا دشمن زمانہ ہو، مگر اے دل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مزاج یار تو برہم نہیں۔ دوست کا مزاج نہیں بگڑنا چاہیے، دشمن زمانہ ہو تو ہوتا رہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایران فتح کرنے گئے تھے، حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح کرنے گئے، وہاں کسی جگہ بات چیت کا موقع آیا، دشمنوں سے بات چیت کا، ڈائلاگ کا، ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانے کا وقت آیا، دسترخوان سجایا گیا، کھانا لگایا گیا، چنا گیا، یہ سب بیٹھے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان بھی بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک لقمہ دسترخوان پر نیچے گر گیا ان کے ہاتھ سے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، دیکھا کہ کوئی تکلیف دہ چیز نہیں لگی ہوئی ہے اور کوئی ایسے تنکا وغیرہ نہیں ہے، اس کو کھانے لگے، ساتھ میں بیٹھے تو انہوں نے کہا، یوں مار کے کہا کہ حضرت یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، یہاں کی ثقافت،
یہاں کا رہنا سہنا بالکل الگ انداز کا، اس طرح گرے ہوئے لقموں کو اٹھانا عیب کی بات سمجھا جاتا، یہ مت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب، میں اپنے حبیب کی سنت کو، طریقے کو چھوڑ دوں؟ کہ آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے کہ لقمہ نیچے گر جائے تو دیکھ لو تکلیف دہ چیز نہیں لگی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز تو اس کو صاف کر کے کھا جاؤ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت کو چھوڑ دو؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت پر عمل کا یہ جذبہ، چاہے ماحول کیسا ہو۔ حضرت انس خادم رسول ہیں، 10 سال خدمت کی، ابھی اوپر ان کا ذکر آیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر دعوت تھی، میں خادم کی حیثیت سے ساتھ میں تھا، وہاں پر اس آدمی نے، مہمان جو میزبان تھا، اس نے گوشت، سوکھا ہوا گوشت تھا جسے عربی میں قدید کہتے ہیں وہ، اور کدو کا شوربہ بنایا ہوا تھا، پیش کیا۔ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی پورے تھال میں سے کدو جو ہے نا ادھر ادھر پڑے تو اس کو لے رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کو کدو محبت ہے، تو میں نے وہ سب ٹکڑے کدو کے جمع کر کے حضور کے آگے رکھ دیے، اور پھر کہتے ہیں فما زلت احب الدباء، میں اس وقت سے کدو کو پسند کرنے لگ گیا ہوں، اس لیے کہ میرے حبیب کی یہ پسندیدہ چیز تھی۔ اور پھر ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ بعد میں ان کے جہاں باغات تھے، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں بصرہ ان کو بھیجا گیا، وہاں ایک زمین دی گئی تھی، وہاں ان کا باغ تھا، کھجور وغیرہ کے باغات تھے، تو فاصلے پہ کھجور کے درخت ہوتے تھے، بیچ میں جو جگہ ہوتی تھی وہاں لوگ دیکھتے تھے ہر طرف کدو کی بیلیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ پوچھا گیا اتنے سارے کدو کیوں اگاتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تھا، کدو سے آپ کو پسند، آپ کو محبت تھی، آپ کی پسندیدہ چیز تھی، تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا تھی۔ کہتے ہیں زندگی بھر جب بھی میرے گھر والوں نے مجھے یہ پوچھا ہو کہ آج کیا پکانا ہے تو میں نے کدو کے علاوہ کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، اور اس لیے فرمائش کرتا تھا کہ حضور کو یہ چیز پسندیدہ تھی۔ اور پھر اس پر سنت پر، حضور کے اس طریقے پر عمل کا جذبہ بھی یہ تھا کہ حضور کی دعائیں اور سنت کی برکتیں ان کو حاصل ہوئی۔ کدو بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ اس کو کاٹ کے گدھے پہ لاد کے لے جایا کرتا تھا، اتنے سنت پر عمل کا جو جذبہ تھا، اس کی برکتیں تھی، یہ ان کی زندگی میں حاصل۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کرنے جاتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، ساتھ میں خادم تھے، تو ان کا انداز یہ تھا جہاں حضور نے احرام باندھا ہے وہیں احرام باندھتے تھے، جہاں حضور نے رات گزاری ہے وہیں رات گزارتے تھے، جہاں حضور نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں فجر کی نماز پڑھتے تھے، جہاں دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھی ہے وہیں ظہر کی نماز پڑھتے تھے، جہاں غسل فرمایا ہے راستے میں وہاں غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر حضرت نافع کہتے ہیں ان کے خادم نابینا ہو گئے تھے، جا رہے ہیں حج کے لیے، ایک جگہ پہنچ کر مجھے کہا نافع ادھر کہیں تمہیں پتھر نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک طرف وہ پتھر چٹان سے نظر آ رہی ہے، کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، وہاں لے گئے۔ حضرت نافع پیچھے ہٹ گئے، وہ وہاں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ گئے اور پھر واپس آ گئے۔ تو خادم نے کہا حضرت میں نے سمجھا کہ آپ پیشاب یا قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں اور آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہو پھر اٹھ گئے ہیں، کیا بات ہوئی؟ کہا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں ایک موقع پر سفر میں تھا، اسی راستے پر اس چٹان کے پاس حضور پہنچے تھے، آپ کو قضاء حاجت کی نوبت آ گئی، پیشاب کی، آپ نے یہاں اپنی حاجت پوری کی، اٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر یہاں سے گزرے اور نبی کی اس ادا کو زندہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، بس نبی کے اس انداز کو اختیار کرنا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ تھا، حضور کے انداز، اطوار، سیرت، سنت کو اپنانے کا۔ یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو بے برکتیاں ہیں۔ ذرا ایک ایک چیز میں نبی کی سنت کو سامنے رکھیے اور پل کیجیے، پھر دیکھیے اسی طرح کی برکتیں اور اسی طرح کا خیر، اسی طرح کی بھلائی ہم سب کو بھی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اسی طرح کا جذبہ پیدا فرمائے۔